اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے بے پایاں احسان کی بدولت آج جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح یہ ذوق اور شوق غیر رمضان میں بھی ہمیں عطا فرمائے کہ ہمارا دل خانہ خدا کی طرف مائل رہے۔ ہم گزشتہ سے پیشتر جمعۃ المبارک پر بھی قرآن کریم فرقان حمید کے فہم کے بارے میں سن رہے تھے کہ قرآن کریم کو سمجھنا، اس کی آیات پر فکر و تدبر کرنا، یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر کتنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے، اس کا مقصد اگر ہم دیکھیں تو اس کا مقصد ہی اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ ہم نے آپ پر جو کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے وہ مبارک ہے، لیتدبروا، تاکہ غور و فکر کریں، کس پر؟ آیاتی ہی، اس کی آیتوں پر، قرآن کریم کی آیات پر غور کریں، وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے، شعور والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک کتاب کے نزول کا مقصد بیان کیا کہ آخر اس کتاب کو نازل کس لیے کیا ہے، وہ کس لیے ہے؟ تدبیر کے لیے، تدبر کے لیے اور تذکیر کے لیے۔ اب یہ تدبر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فکر و تدبر، اسی سے تدبیر ہے، یعنی غور و خوض کرنا، کسی چیز کی گہرائی تک سوچنے کا جو ملکہ ہے، یہ تدبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، یہ اس لیے تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس میں تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ اب جب قرآن کریم فرقان حمید پر غور و فکر کرنے، اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب کو، اس کی میننگز کو سمجھنے کا معاملہ آتا ہے، تو ہم دو انتہاؤں میں سے کسی ایک انتہا پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلی انتہا وہ یہ کہ ہم میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنا یہ کسی عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کا مستحضر ہونا، بندے کو بہت سارا علم ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر اس کو بہت سارے علوم نہیں ہے، اگر وہ قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے جائے گا تو وہ شخص قرآن کو سمجھ نہیں سکے گا۔ یہ ایک انتہا ہے۔ اس انتہا نے قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کی طرف جو پہلا دروازہ ہے اسی کو بند کر رکھا ہے۔ اور ایک دوسری انتہا ہے، وہ دوسری انتہا یہ ہے کہ جو شخص قرآنی آیات پر غور کرنا شروع کرتا ہے، اس کے پاس تھوڑا بہت علم ہوتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ سمجھ ہوتی ہے، وہ کچھ پڑھا لکھا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہی پڑھا لکھا ہو، چاہے دینی اعتبار سے کچھ تھوڑی بہت شد بدھ ہو۔ اب جب وہ شخص قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے لگتا ہے
تو وہ سمجھتے سمجھتے کچھ عرصے کے بعد جو اس نے انڈرسٹینڈ کیا ہے قرآن سے، اسی کو قرآن کا حتمی منشا سمجھ لیتا ہے۔ اب دوسرے لفظوں میں جیسے ہم ایک محاورہ بولتے ہیں، اندھوں میں کانا راجا۔ اب پورے معاشرے کے مسلمانوں نے تو پہلی انتہا پر اپنے آپ کو روک رکھا ہے کہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمیں تو اتنا علم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو قرآن کو سمجھنے کے علوم ہی نہیں ہے، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور دوسرا جو سمجھنے لگتا ہے، وہ تھوڑا بہت سمجھنے لگتا ہے، تو اب وہ سارے پہلے والے تو اندھے تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں ہی نہ کھولی، تو اب جس نے آڑی ٹیڑھی آنکھ کھول لی تو اس نے اپنے آپ کو راجا کلیم کر دیا کہ میں اب فہم قرآن میں اتھارٹی ہوں، میں نے جو سمجھ لیا، میں نے جو اس سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کی، یہی اللہ کا آخری منشا ہے۔ یہ دو انتہائیں ہیں، جو سمجھنا نہیں چاہتا وہ اپنی اس ناسمجھی کو ہی عبادت سمجھے بیٹھا ہے، اور جس نے آڑا تیڑا سمجھ لیا ہے وہ خود کو مفسر قرآن بنائے بیٹھا ہے۔ کیونکہ جب کسی چیز کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تو جو تھوڑا بہت سمجھے گا تو اس کو تو اس کا نفس گمراہ کرے گا، اور نتیجتاً اس کا یہ اپنے آپ کو قرآن پر اتھارٹی سمجھنا اسے ایک الگ فرقہ بنا دیتا ہے۔ تو ہم قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کے حوالے سے ان دو انتہاؤں پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک وہ کہ جس نے تھوڑا سا سمجھ لیا اب وہ کسی اور کی بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ اب جس نے تھوڑا سا سمجھ لیا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ پھر بندر کے ہاتھ میں جیسے ماچس آتی ہے پورا جنگل جلانے چل پڑتا ہے۔ اب وہ آ کر کیمرہ لگا کے سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتا ہے اور 1400 سال کا جو فہم قرآن ہے اس کا نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو پچھلا صدیوں سے فہم قرآن چلا آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا وہ ہے ہی نہیں جو اللہ نے فرمایا تھا۔ یہ 1400 سال بعد جو میں سمجھ رہا ہوں، میری بات سنو، یہ سب کی عقل جو تھی یہ فارغ تھی، عقل کل اب میں ہوں، میں قرآن پہ اتھارٹی ہوں۔ تو اب ایک نئے فتنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس دوسری انتہا کو جو چیز جنم دیتی ہے وہ پہلی انتہا ہے کہ جو ہم نے اپنے آپ کو یہ کہہ کے قرآن کے فہم سے پیچھے رکھا ہوا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت علم چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام، ہر بندے کے لیے، ناس میں ہر بندہ داخل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے معاملے پر تمام لوگوں کو شریک کیا ہے، اور جہاں فکر و تدبر کی بات آئی ہے وہاں پر فہم و فراست والوں کو مخاطب کیا ہے۔ جیسے اسی آیت میں اولو الالباب، عقل والے، فہم والے، وزڈم والے، فکر و تدبر ایک گہرائی کا معاملہ ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ملک میں قانون ہے، قانون کے معاملات کو سمجھتا تقریباً ہر کوئی ہے، چاہے وہ ٹریفک کا قانون ہو، چاہے لڑائی جھگڑے کے اندر جو قوانین ہم پر لاگو ہیں، اور اشیاء خرد و نوش بیچنے کے حوالے سے کیا قوانین ہے، تو اب یہ سب کو معلوم ہے، اور ان قوانین کی گائیڈنس پہ چلنے کے لیے
ہمیں کوئی بہت زیادہ وکالت نہیں پڑھنا پڑتی. تو ایسے ہی اب کیا ہے کہ ہم کہیں کہ قانون کو ہم نہیں جان سکتے پاکستان کے، یہ تو صرف جج اور وکیل ہی جانیں گے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ کسی کو ہم کہیں کہ تم نے یہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ کہے کہ بھی قانون جو ہے یہ تو جج جانے وکیل جانے، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم. تو دیکھیے کہ قانون کو جاننا اور قانون کی تشریح کرنا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. قانون ہر کوئی جان سکتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس قانون کی تشریح کرنے کا حق، اس قانون کے تحت فیصلہ کرنے کا حق وہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہے. ایسے ہی قرآن کی ہدایت عام ہے، قرآن سے ہر کوئی ہدایت حاصل کر سکتا ہے، قرآن کریم کا فہم ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس قرآن کی تفسیر و تشریح کی جو اتھارٹی ہے وہ بہرحال ایک مخصوص علم کا، ایک مخصوص سند کا، ایک مخصوص قابلیت کا تقاضا کرتی ہے. تو ہم اس قابلیت کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل ہی زیرو پر نہ لے آئیں، بلکہ ہر معاملے میں جہاں ہم اتنی عقل اور اتنی فراست رکھتے ہیں کہ ہمارے دوست کا کوئی خط آتا ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایون یہاں تک کہ اگر ہمارے کسی دشمن کا بھی ہمیں پیغام آئے، لکھا ہوا پیغام آیا دشمن کا، ہم اس کو بھی بے سمجھے نہیں پڑھتے. ہمارے کسی مخالف آدمی کا ہمیں میسج آ جائے، ہمارے بہت بڑے دشمن کا ہمیں میسج آ جائے، ہم اسے اگنور نہیں کرتے. اگر اس نے انگلش میں کیا ہے، ہمیں انگلش نہیں آتی، تو ہم کسی کو دکھائیں گے کہ یہ فلاں شخص ہے، اس سے میری بڑی دشمنی ہے، اس نے یہ میسج کیا ہے، بتاؤ یہ ہے کیا. تو وہ ہم اس کا ترجمہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن نے ہمیں کیا کہا. لیکن قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے کہ ہم دشمن کا کلام جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے راغب ہو جاتے ہیں، لیکن ارحم الراحمین رب العالمین، وہ پروردگار جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس کی ہم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم اسے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے محبت کا تعلق کیسا ہے. تو اس قدر محبوب رب جس کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس کے کلام کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو ہم اپنے جانی دشمن کے پیغام کے ساتھ بھی نہیں کرتے. المیہ ہے یہ، کیا ہے؟ المیہ ہے، ایک الارمنگ سچویشن ہے، ایک فکری اور ایمانی ایمرجنسی ہے کہ ہم جس کلام کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور اللہ کو ہم اپنا پروردگار، اپنا خالق مانتے ہیں اور اپنا سب سے بڑا خیر خواہ مانتے ہیں، ہم اس کے کلام کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو ہم اپنے دشمن کے پیغام کے ساتھ بھی نہیں کرتے. تو یہ دیکھیے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے. قرآن کریم فرقان حمید کا فہم جو ہے یہ ایک فطری تقاضا ہے. کسی چیز کو بغیر سمجھے پڑھنا یہ انسانی فطرت کے ہی خلاف ہے، انسانی عقل کے ہی خلاف ہے. انسان کو اور مسلمان کو فہم قرآن پر دلائل دیے جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اعتبار سے ہی ایک عجیب شے ہے کہ ایک فطری چیز، ایک عقلی چیز، کہ کسی چیز کو پڑھنا ہے تو سمجھ کر پڑھو،
یہ کون سی ایسی مشکل بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ کون سی ایسی ماورائے عقل بات ہے جو ہم نے زندگی کے عشرے گزار دیے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ کسی کلام کو، اور پھر ایسے کلام کو کہ جس کو ہم ہدایت کا کلام سمجھتے ہیں، اور ہدایت بھی وہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، ہدایت بھی اس مالک کی طرف سے ہے جس مالک نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ تو اس مالک کی طرف سے آیا ہوا ہدایت کا پیغام ہم نسل در نسل بغیر سمجھے پڑھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں بھاری سے بھاری منطق، بھاری سے بھاری دلیل ہمیں اس بات پر راضی کرنے میں ناکام ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اس پر ہم نے ایک اگنورنس کی ایسی بھاری پرت چڑھا دی ہے کہ دلیلوں کے ہتھوڑے مارے جائیں وہ پرت نہیں ٹوٹتی۔ زندگی کے ہم نے 40 عشرے گزار لیے، 50 گزار لیے، ایک نسل پیچھے گزر گئی، کئی نسلیں پیچھے گزر گئی، آگے کتنی گزریں گی، لیکن ہم اس بات کو ماننے کے لیے شعوری طور پر تیار نہیں ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا یہ کتنا عجیب ہے کہ جس سے ہدایت لینی ہے، جس کتاب سے، اس کو ہم سمجھ کر پڑھنا نہیں چاہتے۔ قرآن سے محبت ہمیں کیا ہے کہ ہم بہت اچھی قرات سنتے ہیں رمضان کے دنوں میں، تو اب وہ لے میں پڑھی جا رہی ہے تو وہ ہمیں محظوظ کر رہی ہے، وہ ہمیں انٹرٹین کر رہی ہے ایک اعتبار سے۔ تو ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت کی کتاب کو بھی لے میں پڑھ دیا جائے، وہ ہماری طبیعت کو فرحت دے رہی ہے کہ ہم نے سورہ رحمان لگا لی ہے تو وہ قاری صاحب بہت اچھی طرز میں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ کتاب ہدایت کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک ہے کہ جو اس کتاب پر ایمان کو اپنے ایمان کی بنیاد جانتے ہیں۔ اس کتاب کے ایک حرف، ایک آیت کے انکار کو جو لوگ کفر مانتے ہیں کہ اس آیت کا، اس قرآن کی ایک بھی آیت کا انکار کفر ہے، اب ہم انکار نہیں کر رہے، قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار نہیں کر رہے، تو ہم اقرار کہاں کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس میں لکھا کیا ہے۔ ہمارا انکار یہ ہے کہ ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن اس کتاب پر ہمارے ایمان اور اقرار، اس کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان اور اقرار کیسا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ لکھا کیا ہے۔ بچے کو حفظ کروایا ہے، یہ خاندان کے 8-10 افراد کے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی ان کی یہ شفاعت کروا دے گا، لیکن اس حدیث کو بھی پورا نہیں سمجھا۔ اس کے آگے بھی لکھا ہے کہ وہ اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، لیکن ہم نے اس کو طوطے کی طرح رٹوایا ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا یاد کر لیا ہے، اور ہم اپنی آخرت کے معاملے میں اس کو گرنٹر بنا بیٹھے، یہ ہمارا گارنٹی کارڈ ہے، آخرت میں یہ ہمیں چھڑوا کے لے جائے گا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنا یہ ہمارے لیے اتنا اجنبی ہو گیا ہے، اتنا اجنبی ہو گیا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کی طرف ہمیں لانے کے لیے نہ جانے کتنی اور نصیحتوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک فطرتی بات ہے، فطری بات ہے یہ کہ بے سمجھے کسی کتاب کو پڑھنا، اور ایسی کتاب کو پڑھنا کہ جو آپ کی ہدایت کے لیے ہے۔ گھر میں ایک
الیکٹرک ڈیوائس اگر لے کر ہم آتے ہیں، اس کے ساتھ مینول گائیڈ ملتی ہے، وہ انگلش میں ہو تو ہم انگلش جاننے والے سے پوچھتے ہیں یہ بٹن دبائیں تو کیا ہوگا، یہ بٹن دبائیں تو کیا ہوگا، یہ بٹن دبائیں تو کیا ہوگا. لیکن اپنی زندگی ہے، اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے مینول گائیڈ دی ہے وہ عربی میں ہے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کو سمجھ لیں کہ کیا کرنے سے ہماری زندگی اور آخرت میں کیا فرق پڑے گا. یہ اللہ نے جو پیغام محبت ہمیں دیا ہے، اس پیغام محبت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کچھ جاننے کے لیے کوشش کر لیں. اب یہ دیکھیے کہ انسان کی جزا کا معاملہ یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ پر کھڑا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یکون الرجل من اہل الخیر من اہل الصلاة والزکاة والحج والعمرہ حتی ذکر سہام الخیر کلہا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کوئی شخص نماز والا ہو، زکوٰۃ والا ہو، روزے والا ہو، حج والا ہو، زکوٰۃ والا ہو، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے جو خیر کے سارے ہیڈ تھے وہ بیان کر دیے. حتی ذکر سہام الخیر کلہا، جو خیر کے معاملات تھے سارے ذکر کر دیے کہ بندہ یہ بھی خیر ساری خیریں کر لے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یجزا یوم القیامت الا بقدر عقلہ، اسے قیامت کے دن جزا نہیں ملے گی، اسے قیامت کے دن جزا نہیں ملے گی الا بقدر عقلہ، سوائے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اس کی عقل کی اور سمجھ کی مقدار کے مطابق. یعنی اس نے ان خیر کی چیزوں کو سمجھا کیا، اس کے بارے میں اس کی عقل، سمجھ، علم کیا تھا، اسی کی اس کو جزا ملے گی. بے سمجھی کا روزہ، بے سمجھی کی نماز، بے سمجھا حج، اللہ کے حبیب نے فرما دیا قیامت میں اس کی جزا نہیں ملے گی. ہم کس گمان میں ہیں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے رمضان میں. بھائی آپ ایک پارہ ختم کریں رمضان میں، کس نے کہا آپ رمضان میں قرآن ختم کریں؟ لیکن سمجھ کر ختم کریں. ایسے ہی پڑھے جانا 10 نیکیاں مل گئی، لیکن آخر جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو الف بے تے سے رٹواتے ہیں، لیکن آگے چل کر وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیول تک پہنچتا ہے. ہماری داڑیاں سفید ہونے کو آئیں، ہم نے ابھی تک وہ بس اوپر سے پڑھے جا رہے ہیں، ہم نے اس کے جی اور پریپ سے اپنے آپ کو قرآنی فہم میں آگے داخل ہی نہیں کیا. اس سے بڑی افسوسناک صورتحال اور کیا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.